یہی وہ 10 دن ہیں جس 10 دنوں کی فضائل میں سے فضائل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات، کچھ پابندیاں بھی میرے آپ کے اوپر لاگو کی۔ گزارش ہے، التجا ہے، کوئی بھائی دکاندار ہے، کوئی بھائی پھڑی والا ہے، کوئی بھائی کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے یا کسی نے قرض حسنہ لیا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی کیٹیگری کا سمجھتا ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ہر شخص آج ہی سے، ابھی سے نیت کرے کہ اس نے قربانی کرنی ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں دکاندار نہیں ہوں یا میں دکاندار ہوں تو مقروض ہوں، میری تو چھوٹی سی پھڑی ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، 1000-1500 میں ڈیلی کماتا ہوں، یا ملازم ہوں، 10,000 15,000 20,000 میری سیلری ہے، تنخواہ ہے، تو مجھے نہ سوچنا چاہیے نہ نیت کرنی چاہیے چونکہ میں قربانی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، میں اور آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا انحصار انسان کی نیت پر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ لاکھوں کی قربانیاں کرتے ہیں، اللہ ان کی لاکھوں کی قربانی کو ان کے منہ پر دے مارتے ہیں، وجہ ان کی نیت کی خرابی ہوتی ہے۔ بعض لوگ چھوٹی سی قربانی، چھوٹا سا عمل اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس نیکی کو، اس عمل کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایسے بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا وجود بنا دیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی نیت تھی، اس کا اخلاص تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا غیر محسوس سا عمل ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہے۔ تیسرے کو اس کی خبر اس وقت ہوتی ہے جب وہ ریاکاری کا جذبہ دل میں لے آتا ہے، دکھلاوے کا جذبہ دل میں لے آتا ہے، وہ خود محسوس کرتا ہے، خود جذبہ اپنے دل میں لاتا ہے، یا اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتا ہے کہ پتہ چلتا ہے یہ دکھلاوا کر رہا ہے، تب تو وہ مجرم ہے۔ ایک شخص 2 4 6 8 10 قربانیاں کر رہا ہے، 2 4 6 8 10 لاکھ کی قربانیاں کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ابلیس اس کو چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ کی راہ میں قربانی کرنا کہ واللہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب سے ہم آئے ہیں، جتنا عرصہ رہے ہمیں 3 دن مسلسل کبھی بھی گندم کی روٹی نہ مل سکی۔ 3 دن مسلسل نبی اور نبی کا خاندان مسلسل 3 دن گندم کی روٹی نہ کھا سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مالی حالات ایسے تھے، اور دوسری طرف قربانی کا عزم، قربانی کا شوق ہم دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا 1 سال بھی ایسا نہیں ملتا جس سال آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ اللہ نے مال کی وسعت نہ دی، ایک بکری اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ نے مال کی وسعت دی، 7 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اللہ نے وسعت دی، گائے اللہ کی راہ میں قربان کر دی، 2 مینڈے 2 بکرے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ یعنی جب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جتنی وسعت جس سال ہوتی، آپ اس حساب سے اپنے سارے کے سارے کل مال کو قربانی کی شکل میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ اس لیے بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں قربانی فرض ہے، ہمیں فرض کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ عمومی بعض علماء جو فرض کی شک رکھتے ہیں، شرط رکھتے ہیں، وہ شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کم از کم پوری نہیں اترتی۔ وہ کہتے ہیں جی فرض کی شرط یہ ہے جو آدمی صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ دیتا ہو۔ وہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، آپ تو ساری زندگی زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے ہی نہیں۔ ساری زندگی شرط ہے
کہ 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر رقم کسی آدمی کے پاس 1 سال پڑی رہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس تو 1-2 دن نہیں پڑی ہوتی تھی، سال کہاں سے آ گئے؟ نبی تو بذات خود نصاب کو نہیں پہنچتے تھے، تب بھی ہر سال قربانی کرتے تھے۔ 1 سال اللہ نے بہت زیادہ وسعت دے دی، آپ نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کیے۔ اتنا یہ عظیم ترین عمل ہے۔ اس لیے یہ سوال نہ کیا کریں کہ فرض ہے یا سنت ہے، واجب ہے یا کیا ہے۔ او بھائی، اس کو اپنے اوپر فرض سمجھا کریں۔ یہ ایک شوق اور جذبے کی چیز ہے، ولولے کی چیز ہے، محبت کی چیز ہے۔ اللہ سے تقوی، اللہ سے تعلق آپ کا اس عمل سے شو ہوتا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو آغاز میں کہا، ایک آدمی کی 15-20 ہزار سیلری ہے مہینے کی، وہ عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نہیں میں نے قربانی کرنی ہے، وہ پیسے جوڑتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے، اپنے دائیں بائیں کی ضروریات کو نظر انداز کر کے کسی گائے میں حصہ ڈالتا ہے، چھوٹا موٹا جانور لیتا ہے۔ اللہ کو اس کے اخلاص کی خبر نہیں ہے کہ میں نے اس بندے کو مالی طور پر کہاں رکھا ہوا ہے اور یہ قربانی کے لحاظ سے کہاں پہنچ گیا؟ یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے۔ اس لیے دوبارہ گزارش کرتا ہوں، کوئی شخص ایسا نہ ہو جس نے نیت نہ کی ہو کہ میں نے قربانی کرنی۔